اب وہ اپنے عہدے سے اتر گئے ہیں، اس لیے اب ہم ان کے متعلق کچھ زیادہ بات تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہمیں عارف الوی صاحب سے کافی توقعات تھیں، ہماری جماعت کو عارف الوی صاحب سے بہت توقعات تھیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ہماری توقعات پر پورا نہیں اترے، ورنہ بہت سے مواقع ایسے تھے جن پہ ہمیں ان سے بہت سی توقعات تھیں۔ ان کا زمانہ بڑا پرشور تھا، اس زمانے میں وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ تاثرات ہیں جناب علی محمد خان صاحب کے سابق صدر عارف الوی صاحب کے متعلق، اور در حقیقت یہ پوری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے تاثرات ہیں جناب الوی صاحب کے دورے صدارت کے متعلق۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ توقعات یا یہ جو تاثرات ہیں یہ تھوڑے سے ناجائز ہیں، بلکہ کافی زیادہ ناجائز ہیں۔ ایک طرف تو آپ الوی صاحب کو اکیلے دشمنوں کے درمیان چھوڑ کے چلے گئے، یعنی راول پنڈی ہو یا رائے ونڈ لاڑکانہ ہو یا کراچی یا لاہور یا اسلام آباد، ہر طرف سے پریشر کو برداشت کرنے کے لیے تو الوی صاحب تھے۔ آپ تو اسمبلیوں سے استعفے دے کر چلے گئے، آپ تو اسمبلیاں توڑ کر چلے گئے، آپ نے تو کسی محاذ پہ ان کو سپورٹ نہیں کیا۔ اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل آفس تھا، وہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر تو جاری نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کے وزرائے اعلیٰ موجود ہوتے یا آپ کی اسمبلیوں میں ایم این ایز ہی موجود ہوتے، آپ کی کوئی اسٹرینتھ ہوتی، آپ کا کوئی پریشر ہوتا، آپ سسٹم کے اندر موجود ہوتے، تھوڑا سا زور آپ لگاتے، تھوڑا سا زور الوی صاحب لگا دیتے تو شاید کہیں سے کوئی بات بنتی۔ لیکن جب آپ اکیلے چھوڑ کے چلے گئے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کی عدالتیں ہوں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس ہوں، یا نیب ہوں، یا راول پنڈی کا جی ایچ کیو ہو، یا لاہور اور لاڑکانہ اور لندن میں بیٹھے ہوئے طاقتور لوگ ہوں، یا لاڑکانہ اور کراچی میں بیٹھے سال ہر سال سے پاکستان پر حکومت کرنے والے خاندان ہوں، ان سب کو اکیلے عارف الوی صاحب کافی تھے، اور وہ آپ کے لیے مراعات لے دیتے، آپ کے جی ایچ کیو سے تعلقات بھی بحال کروا دیتے، 9 مئی کو بھی بھلوا دیتے، اور آپ کے لیے سہولتیں اڈیالہ سے لے کے بنی گالہ سے لے کے زمان پارک تک ہر جگہ پرووائڈ کر دیتے، آپ کو سسٹم میں واپسی کا سیف راستہ بھی پرووائڈ کر دیتے، سکندر سلطان راجہ کو بھی قابو کر لیتے۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا ہوتا، اکیلا بندہ کچھ نہیں ہوتا، اتحاد میں ہی طاقت ہوتی ہے۔ جب آپ کے پاس سسٹم میں طاقت موجود تھی، جب آپ کو پتہ ہے کہ الوی صاحب کے پاس ایک طاقتور عہدہ ہے اور اسے آپ نچوڑ سکتے تھے، تو پھر آپ کو یہ بھی تو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ ہر ایم این اے، ہر ایم پی کی اپنا وزن ہوتا ہے، اور ان کو بھی اگر آپ استعمال کرتے، نیوٹرلائز کرتے پازیٹیولی، تو پھر آپ ان کو بھی نچوڑ سکتے تھے۔ لیکن انہیں تو آپ نے دھو سکھا کے سائڈ پہ استری کر کے ٹرنک میں بند کر کے رکھ دیا، آپ نے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز اور اپنی اسمبلیوں کو تو آپ نے گھر بھیج دیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر محاذ پر اکیلے الوی صاحب دمادم مست قلندر کر لیتے۔ ایسے نہیں ہوتا بھائی، اپنی توقعات کے لیول کو ذرا کم کریں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ریئلسٹک بنائیں۔ اب نئی بساط پچ گئی ہے، اب برائے مہربانی اپنے مہروں کو درست طور پر استعمال کریں، اور یاد کریں کہ پی ڈی ایم نے اپنے آخری جو 16 مہینے انہیں ملے، اس میں انہوں نے پارلیمنٹ کو کس طرح اپنے لوگوں کے حق میں استعمال کیا، اپنے سارے جو قصور ہیں معاف کروا لیے، عدالتوں سے لے کے پنڈی تک ہر طرف انہوں نے اپنی محبت کی پینگیں بڑھا لیں۔ اب آپ کے پاس بھی طاقت ہے، کم از کم ایک صوبے میں آپ حکومت میں ہیں، اور مرکز میں اور پنجاب میں آپ کو اپوزیشن لیڈر مل گیا ہے۔ یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے 9 مئی کے بعد جو پاکستان میں صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس میں۔ اب الوی صاحب پہ رونا دھونا چھوڑیں، اب اس طاقت کو استعمال کریں پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے، اور لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں۔ جو مقبولیت عمران خان صاحب کو جیل میں بند ہونے کے بعد ملی ہے پی ڈی ایم کی اتھارٹیرین پالیسیوں کی وجہ سے، راول پنڈی کی اتھارٹیرین پالیسیوں کی وجہ سے جو ایک مظلومیت کا کارڈ پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے، وہ ہمیشہ موجود نہیں رہنا۔ اب چونکہ آپ کے پاس ایک صوبے میں حکومت ہے، اور اب وہ الیکشن اور ہاؤ ہو کا دور گزر چکا ہے، تو اب آپ کو علی امین گنڈا پور صاحب کو نیوٹرلائز کرنا ہے۔ اب اپنی تمام جو ترجیحات ہیں وہاں لگائیں، وہاں پہ جو کابینہ ہے وہ ذرا مشکوک قسم کی ہے، پتہ نہیں وہ لوگ میرٹ پہ بھرتی ہوئے ہیں یا نہیں، جو وزراء ہیں پتہ نہیں وہ ڈیلیور کریں گے یا نہیں، ظاہر ہے ابھی دیکھنا ہے، ان کے متعلق کچھ کہنا تو قبل از وقت ہے۔ لیکن اب آپ کو سارا فوکس اس بات پر کرنا ہے کہ پورے ملک کو یہ نظر آئے کہ مریم نواز یا مراد علی شاہ یا جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی نسبت علی امین گنڈا پور صاحب ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو زیادہ ریلیف مل رہا ہے۔ اگر آپ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اگر آپ اپوزیشن میں عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے میں کامیاب ہو گئے، پنجاب اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں اور اسلام آباد میں، تو سمجھیں کہ آپ نے آدھا مارکا سر کر لیا۔ مقبولیت مل جانا ایک بات ہوتی ہے، مقبولیت برقرار رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ 16 ماہ سے پاکستان تحریک انصاف کو جو حکومت ملی ہوئی تھی، الیکشن کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی ہے، وہ مقبولیت ٹھنڈی پڑ سکتی ہے اگر مریم نواز شریف صاحبہ اور شہباز شریف صاحب اور مراد علی شاہ صاحب اور سرفراز بگٹی صاحب عوام کو ڈیلیور کرتے ہیں تو۔
ٹھیک ہے کہ ان سے کوئی ہمیں اتنی زیادہ توقعات نہیں ہیں بدقسمتی سے، نہ ان کا ماضی کا ریکارڈ اچھا ہے اور نہ ہی ان سے کوئی مستقبل کی زیادہ امیدیں ہم وابستہ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب ایک سمجھدار اور گھاگ سیاستدان ہے، اور نواز شریف صاحب بھی اب پاکستان میں موجود ہیں، ان کا دباؤ بہرحال اپنی پارٹی پر موجود ہوگا۔ ان حالات میں اب آپ کا مقابلہ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ سخت ہے۔ اب الوی صاحب کو تو بھول جائیں، اب جو آپ کے پاس ایگزیکٹو پاور ہے خیبر پختونخوا میں، اس کو استعمال کریں، عوام کو ریلیف دیں اور لوگوں کو یہ سمجھائیں، پورے ملک کے لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے وہاں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے، اور اسمبلیوں میں عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ صرف اپنے جو گرفتار لیڈران یا کارکنان ہیں ان کی رہائی کے لیے آواز نہ اٹھائیں، ضرور اٹھائیں، ان کے لیے دھاندلی کے خلاف بھی ضرور آواز اٹھائیں، لیکن لوگوں کو حقوق دلوانے، لوگوں کو مراد دلوانے، چاہے وہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عمران ریاض کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اسد طور کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ایسے صحافی ہوں، چاہے وہ ایسے بلوچ لاپتہ افراد ہوں جن سے آپ کی بنتی ہے یا نہیں بنتی، جن کے لیے آپ نے اپنے دور حکومت میں کوئی کام کیا یا نہ کیا، لیکن اب چونکہ آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کا کام ہے کہ ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھائیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں گے تو پاکستان کے زیادہ سے زیادہ مظلوم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، اور جتنے مظلوم آپ کے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے اتنی آپ کی اپنی آواز طاقتور ہوتی چلی جائے گی۔